آنکھیں ہیں کہ قندیل میں جلتا چراغ، میں نے اس چراغ میں اپنا عکس دیکھا۔ لمحات کے ہر ٹکڑے میں وقت کا امام موجود ہے۔ ٹکڑوں کو جوڑنے سے اسپیس سمٹتی ہے اور وقت کی صفات کا ادراک ہوتا ہے۔ وقت حرکت ہے اور حرکت کی ابتدا اللہ کے حکم کن سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، کیا انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ ناقابل تذکرہ شے تھا؟ سورۃ الدہر آیت نمبر 1۔ اللہ کے دوستوں نے آدمی کے اندر موجود اصل انسان کو دیکھنے کے لیے وقت اور اسپیس کو اہم بتایا ہے۔ اسپیس فاصلے کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ وقت فاصلے پر محیط حرکت کا مظاہرہ ہے۔ وقت سے ذہن کی رفتار تیز ہوتی ہے اور فاصلہ اس رفتار کو مدھم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر فاصلے کو ثانوی حیثیت دے کر وقت کو زاویہ نگاہ بنا دیا جائے تو دو لمحات کے درمیان لا علمی کا خلا علم سے پر ہو جاتا ہے۔ وقت اور فاصلے کی تفہیم ان خواتین و حضرات کے در سے حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ نے اپنا دوست فرمایا ہے۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، تو اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 59۔ ایک بار استاد محترم نے اپنے مونے سے انس و جان مرشد کریم کے بارے میں فرمایا، امام سلسلہ عظیمیہ ابدال حق قلندر بابا اولیاء حسن اخرا کا فیض عام ہے، جتنا چاہو دامن بھر لو۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی کی تاثیر ہے کہ اس کی نسبت سے جاں پارا منتشر الوجود فرد سکون سے آشنا ہو جاتا ہے۔ برسوں پہلے لاہور کی خانقاہ کی تقریب میں ایک مہمان تشریف لائے۔ بزرگ استاد کے چہرے کی شادابی اور مسکراہٹ مہمان سے قلبی وابستگی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ہر کوئی متجسس تھا کہ مہمان گرامی میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ مہمان جب سامعین سے مخاطب ہوئے تو گفتگو کے آغاز میں اپنا تعارف یوں پیش کیا، میں عالم جوانی میں شدید بیمار ہو گیا، کوئی علاج کارگر نہ ہوا، تو امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ حاضر ہوا۔ ابدال حق بہت شفقت و محبت سے پیش آئے اور فرمایا، آپ خواجہ صاحب کے پاس اندر تشریف لے جائیے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا بیٹھا ہے، مایوس ہو گیا کہ یہ میرے درد کا درما کیا کرے گا۔ خواجہ صاحب مریضوں کو دم کر کے بیمار لہریں زمین میں ارتھ کر رہے تھے۔ مریضوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ ارتھ کرنے سے آپ کا دایاں ہاتھ سوج گیا تھا۔ جو ہی خواجہ صاحب نے مجھے دم کر کے لہریں ارتھ کیں، میرا درد رفع ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے، دوبارہ درد نہیں اٹھا۔ جب تقریب کے مہمان خصوصی نے خواجہ صاحب سے مصافحہ کیا تو انہوں نے سینے سے لگایا اور آنکھوں کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، جن آنکھوں نے محبوب کو دیکھا ہے وہ آنکھیں مبارک ہیں۔ ایک روز مراقبے میں ابدال حق کی آنکھوں کی زیارت ہوئی۔ دل نے کہا، آنکھیں ہیں کہ قندیل میں جلتا چراغ، میں نے اس چراغ میں اپنا عکس دیکھا۔ دوست کی آنکھ میں وقت کا عکس ہے۔ آنکھ کی پتلی جب سکڑتی ہے تو زمانہ ازل کی یاد دلاتی ہے، اور جب پھیلتی ہے تو کئی ادوار
عکس ریز ہوتے ہیں۔ محسوس ہوا کہ ان آنکھوں کی حرکت سے میری زندگی کے لمحات گردش میں ہیں۔ پہلے ذہن کسی سے وابستگی کو قبول کرتا ہے، پھر وابستگی کا ظہور ہوتا ہے۔ آئینہ قلب میں محبوب کا جمال جلوگر ہو تو فہم و ادراک یک در سفر کرتے ہیں۔ بزرگ رہنما کی لکھی ہوئی کیفیات میں پڑھا، 14ویں کی رات تھی، دیکھا کہ چاند میں قلندر بابا اولیاء کی شبیہ روشن ہے۔ چاند قلب میں اتر آیا اور جسم روشن ہو گیا۔ ایک شب مراقبے کے دوران آواز سنائی دی، قلندر بابا شاگرد رشید کو محبوب رکھتے ہیں۔ شاگرد باادب ہو جاتا ہے تو مرشد کا التفات بڑھ جاتا ہے، وہ اسے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فنا فی اللہ کے درجے تک لے جاتا ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نبوت یعنی روحانی علوم کا ورثہ اولیاء اللہ کو منتقل ہوتا ہے۔ سلاسل طریقت روحانی ورثے کے محافظ ہیں اور اس کی تبلیغ کے فرائض انجام دیتے ہیں تاکہ دنیا کا ہر باسی ان علوم کی تفہیم سے محروم نہ رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی علوم کا ایک شعبہ تخلیق کائنات کے فارمولے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کو علم لدنی کہا گیا ہے۔ ان علوم کی بنا پر انسان مسجود ملائک ٹھہرا۔ بزرگ استاد فرماتے ہیں، علم دو طرح سے منتقل ہوتا ہے، ایک خاندانی ورثے کے طور پہ مادی وسائل جیسے کتاب قلم کے بغیر، اس کی مثال مادری زبان ہے۔ دوسرا ماحول اور معاشرے سے منتقل ہوتا ہے۔ پیغمبران کرام علیہ السلام کا ورثہ رحمانی طرز فکر ہے، اس لیے ان کی طرز فکر یعنی علم، یقین اور ثابت قدمی بطور ورثہ منتقل ہوتی ہے۔ اسی طرح شک، نافرمانی، جھوٹ، غیبت اور حسد بھی ورثہ ہے جو شیطانیت سے منتقل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا فرد محبت اور یقین کے ورثے سے آراستہ ہے۔ باطنی علوم ادب کا درس دیتے ہیں۔ جب مرید مرشد کے قدموں کو نشان منزل بناتا ہے تو کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ ایک موقع پر استاد محترم نے فرمایا، مرید جب مرشد کے ذہن کو قبول کرتا ہے تو مرشد کا عکس بن جاتا ہے۔ ایک نیگیٹو ہے، ایک پازیٹو ہے، پازیٹو کی اصل نیگیٹو ہے۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا۔ ہم جس کی پیروی کرتے ہیں اس کی صفات منتقل ہوتی ہیں۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے دوستوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ صحیح معنوں میں پیروی سے ہم خوف و غم سے دور ہو جاتے ہیں۔ مرید جب اپنی نفی کر کے مرشد کے ذہن کا اثبات کرتا ہے تو مرشد کی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے، اور مرشد کی طرز فکر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ تحریر عرفانہ شہزاد عظیمی۔